چلیے شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا. لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالایمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ہم نے کل کی کلاس میں آیت نمبر 13 کو شروع کیا تھا. آیت نمبر 13 وہی آیت ہے جو اس صورت میں 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے، اور یقیناً جو اس وقت ہم اس پر وقت لگا لیں گے، پھر آگے باقی 30 ٹائمز جب یہ آئے گی تو میں وہاں پر اس پر اتنا وقت نہیں لگاؤں گی، تاکہ آپ کے سامنے اس آیت کی کلیئرٹی ابھی سے آ جائے. سورۃ الرحمن آیت نمبر 13. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کی تکذیب کرو گے، ان کی ناشکری کرو گے. ہم نے کل کی کلاس میں نعمہ اور آلہ کا فرق دیکھا تھا. آلہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی نیسیسٹی ہیں، انسان پلس اور کس کی نیسیسٹی ہیں، جو کوما کے اندر دوسری اسپیشی آ رہی ہے. جو نیسیسٹیز کی نعمتیں آتی ہیں وہ آلہ کے اندر آتی ہیں، اور جو انسان کو یوزلی جمع کی شکل میں چاہیے ہوتی ہیں، ایک نیسیسٹی نہیں ہوتی انسان کی، کئی نیسیسٹیز ہوتی ہیں. آلہ کے عربی زبان میں آلہ کے اندر 3 معنی مزید کیے جاتے ہیں. ایک تو ہو گیا نا آلہ نعمتن کے مقابلے میں وہ نعمت جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری نعمت ہے، آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے آپ کے سروائیول کے لیے. آلہ کے 3 مفہوم جو اسکالرز کرتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے آلہ وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. آلہ وہ نعمت جس میں ونڈرز آتے ہیں، عجائب آتے ہیں، اگر آپ اس کو غور کریں، اگر آپ اس پر تھوڑا سا وقت لگائیں. تحفہ، ونڈر، عجائب. اور تیسری چیز آتی ہے بہترین صفات والی نعمت. وہ نعمت جس کی کئی کوالٹیز ہیں، ہر ایک نعمت کی بھی فردر آگے کئی صفات ہیں. میں ریپیٹ کر رہی ہوں، اعلیٰ میں 3 آپ کو کمپوننٹس ملتے ہیں. اعلیٰ وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہو، اعلیٰ وہ نعمت جس کے اندر آپ کو ونڈرز ملیں، جتنا آپ غور کریں آپ کو اس کی ڈیپتھ میں اور زیادہ اللہ کا تحفہ ہونا محسوس ہو. تیسرا فیکٹر وہ نعمت جس کی کئی صفات ہوں. سورۃ الرحمن کے علاوہ 2 اور مقام پر آپ کو یہ آلہ کا لفظ قرآن میں ملتا ہے. ایک یہ آیا ہے سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 69. سورۃ الاعراف میں آتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کی دی گئی آلہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. سورۃ الاعراف آیت نمبر 69. دوسرا مقام جو سورۃ الرحمن کے علاوہ ہے وہ ہے سورۃ النجم، آیت نمبر 55، جہاں آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. یہی آلہ کا لفظ سورۃ نجم آیت 55 میں بھی آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے آس پاس جو بیسک سروائیول کی تمہاری نعمتیں ہیں اس پر غور کرو. وہ اللہ کی طرف سے اصل میں تمہارے لیے تحفے ہیں. ہر تحفے کے اندر، ہر نعمت کے اندر عجائب ہیں، اور ہر نعمت کے اندر فائدے ہیں، بلیسنگز ہیں. ان اعلیٰ میں نیسیسٹیز میں یاد رکھیے گا آپ کی اور میرے لیے ٹاپ لسٹڈ نعمت جو اعلیٰ کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ قرآن ہے. اس لیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قرآن ان کی اعلیٰ کی کیٹیگری میں آتا ہے، بیسک نیسیسٹی میں آتا ہے، تاکہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں فطرت کو مس نہ کر سکیں. اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو قرآن میں یہ تینوں کوالٹیز نظر آتی ہیں. قرآن
انسانیت کے لیے تحفہ ہے. قرآن، اس کے ہر لفظ میں، اس کی ہر آیت میں، اس کی ہر صورت میں عجائب موجود ہیں. یہ آپ کو امیز کرتا ہے. تیسرا، اس قرآن میں کانسٹنٹلی فائدے ہیں، بلیسنگز ہیں، برکت ہے، بینیفٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک، آیت نمبر 12-13 تک، انسانوں کو قرآن کا نعمت ہونا واضح کیا، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی طرف متوجہ کیا، زمین کی نعمتیں بتائیں جو خوراک کے طور پر رکھی گئی ہیں، اور پھر آیت نمبر 13 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Therefore، اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک انڈین اسکالر ہیں، ان کا نام ہے صدیق حسن خان. آپ کو ان کی بہت شارٹ تفسیر ملتی ہے، بہت ڈیٹیل تفسیر نہیں ہے، کنٹمپریری اسکالرز میں آتے ہیں. یوزلی آپ کو کنٹمپریری اسکالرز میں سب کانٹیننٹ میں بہت سے مفسرین مل جاتے ہیں. ان کی بریف تفسیر ہے سورۃ الرحمن کی تفسیر میں. انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اگر آپ اس آیت پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر غور کریں، جو یہ 31 ٹائمز آئی ہے، تو شروع میں جو یہ 8 ٹائمز آئی ہے، وہ آپ دیکھیں گی کہ یہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں ڈسکرائب کی ہیں اس کے بعد آئی ہے. فرسٹ 8 ٹائمز جو آئی ہے، یہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں ڈسکرائب کی ہیں اس کے بعد آئی ہے. پھر 7 ٹائمز یہ آئی ہے آیت دوبارہ سورہ رحمان میں، جو ایسے جگہوں پر آئی ہیں جہاں اللہ نے روز محشر کو یا اپنی سزا کو ڈسکرائب کیا ہے. سو فرسٹ 8 ٹائمز آئی ہے نعمتوں کے بعد، دنیا کی نعمتوں کے بعد. پھر 7 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ کی آیت آئی ہے سزا کے آیات کے بعد، یا جہنم یا روز محشر کے ڈسکرپشن کے بعد. پھر 8 ٹائمز آئی ہے لوور لیول کے جنتیوں کے لیے جو انعامات آئے ہیں ان کے لیے. اور پھر فائنلی 8 ٹائمز آئی ہے سابقون السابقون کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے. تو آپ کا جو ڈویژن ہے وہ ہے 8+7+8+8. یعنی پہلی مرتبہ جب 8 مرتبہ آئی تو دنیا کی نعمتوں کے درمیان میں آئی. پھر جب تھرڈ ٹائم آئی تو لوور جنتیوں کی نعمتوں کے درمیان میں آئی، اگین 8 ٹائمز آئی. پھر جو آخری 8 مرتبہ آئی تو سابقون السابقون ایلیٹ جنتیوں کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے آئی. تو دنیا کی نعمتیں ہوں یا جنت ہو، وہاں آپ کو اس کا ریشو مل رہا ہے 8، اور جہنم کے لیے کیا مل رہا ہے 7. تو جس صرف سمجھنے کی اور قرآن کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو آپ کو قرآن کے اندر یہ ربط، قرآن کے اندر یہ گہرائی، قرآن کے اندر یہ کنیکشنز کانسٹنٹلی ملتے ہیں جب آپ اس کے اوپر وقت لگاتے ہیں. بہقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، اللہ کی ذات پر غور و فکر نہ کرو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے پہچانو. کتنا پرفیکٹ اللہ نے آپ کو جسم دیا، کتنے پرفیکٹ اللہ نے چلتے ہوئے آرگنز دیے، کتنی پرفیکٹ باڈی دی کہ آپ کا وزن اگر مثال کے طور پر 55 kg ہے، تو آپ کے ننے مننے سے 2 گھٹنے آپ کا وزن آرام سے برداشت کر لیتے ہیں. اس بات پر بھی کتنا شکر کرنا چاہیے. سوچیں کسی کا وزن ہو 70 kg، تو اب اس کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں میں تو نہیں کھڑا ہونے دوں گا، پہلے وزن کرو 40 پھر کھڑا ہونا، میرے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا. تو اللہ کو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اللہ کی ذات پر غور و فکر نہ کرو. جو الفاظ آئے ولا تفکروا فی اللہ، اس کو محدثین نے ایکسپلین کیا ہے، اس پر مت سوچیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. قرآن میں آتا ہے نا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. قرآن میں آتا ہے وجہ اللہ، آپ کو سورہ رحمان میں بھی مل جائے گا آگے، اللہ کا چہرہ. تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، یا
اللہ کی صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. اللہ کی ذات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا کہ اب آپ اور میں بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے. تب ہم سب سوچنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے کیا سائز ہوگا یا کیا ڈائمینشنز ہوں گے. اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے اوپر بالکل تفکر، غور و فکر، پونڈر نہ کیا جائے. ہاں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر، نعمتوں پر غور و فکر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفکروا فی آلاء اللہ، جو اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں اس پر تفکر کرو تاکہ تم اللہ کو پہچان لو. اسی آیت میں آپ کو ربکما مل رہا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں عدد کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اردو اور انگلش کے اپوزٹ عدد آپ کو 3 اینگل سے ملتا ہے. اردو میں واحد جمع ہوتا ہے، انگریزی میں سنگولر پلورل ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ایک ہوتا ہے، پھر 2 کے لیے ڈیول آتا ہے تثنیہ، اور 2+ کے لیے جمع آتا ہے. یہ کما تثنیہ ہے، ڈیول ہے. یہ کما پروناؤن ہے. جس طرح سے آپ کسی بھی زبان میں پروناؤن استعمال کرتے ہیں، جب اس کا ناؤن پہلے آ چکا ہوتا ہے تب آپ اس کا پروناؤن استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا آپ کا نام ہے ارم، میں کہوں ارم بہت اچھی خاتون ہے. اب میں نے ارم کا لفظ ایک دفعہ بول دیا، اب میں کہوں گی ارم بہت اچھی خاتون ہے، وہ بہت مسکراتی ہیں، وہ بہت پولائٹلی بات کرتی ہیں، وہ بہت جو ہیں نائس ڈیسنٹ خاتون ہے. تو یہ جو میں نے وہ بولا، میں پہلے ارم کو ڈسکس کر چکی تھی، میں نے ارم کا نام مینشن کیا تھا، اس کے بعد میں نے ایز اے پروناؤن وہ استعمال کیا ہے. یہاں پر جو ربی کما آ رہا ہے اس میں کما پروناؤن ہے، اور کما یہ بتا رہا ہے کہ 2 سپیشیز کی بات ہے، 2 ہستیوں کی بات ہے، 2 گروپس کی بات ہے. ایک انسان کا ذکر تو آ چکا، دوسرا کون ہے اس کے اوپر ابھی ہم جی بالکل بالکل جن، دوسرا جن ہے، اس کے اوپر ہم ابھی جو ہے مزید بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں جن کی بات کروں، ایک چیز اور سمجھ لیجئے، کیونکہ پھر میں آگے انشاءاللہ اس آیت پر اتنا وقت نہیں لگاؤں گی. تو آپ کی سمجھیں، آپ نے یہ آیت کر لی، آیت نمبر 13، تو آپ کی بہت بڑا چنک سورہ رحمان کا ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ رحمان واحد سورت ہے جس میں ایک آیت کو 31 ٹائمز ریپیٹ کیا گیا ہے. تو آپ کو تفاسیر میں کلاسیکل سکالرز کی مختلف ریزنز ملتی ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 31 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے. دیکھیے، قرآن فصاحت اور بلاغت میں جس وقت نازل ہوا اس وقت بھی اپنے کلائمیکس پر تھا، اور آج بھی دنیا کے لٹریچر میں جہاں پر لنگوسٹک دنیا کے لٹریچر کو سٹڈی کرتے ہیں، اس میں ٹاپ لسٹڈ بک لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے قرآن ہے. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے تھیسس جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو قرآن کا کچھ نہ کچھ چنک ضرور پڑھنا ہوتا ہے، تو عربی زبان وہ سیکھتے ہیں. تو قرآن اپنے ایلوکوینس میں امیزنگ ہے. نمبر 2، قرآن الفاظ کے سلیکشن میں امیزنگ ہے. نمبر 3، قرآن اسلوب میں، سٹائل میں امیزنگ ہے. قرآن کا سبسٹنس ہو یا قرآن کا سٹائل ہو یا قرآن کس سے کس وقت کیسے بات کر رہا ہے یہ فیکٹر ہو، آپ کو ان سب میں بیان کی بہترین خوبی نظر آتی ہے. ہم نے جب بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا، تو آپ کو یہ بتائی تھی بات کہ obviously اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم مسلمانوں کو بات کرنے کے بہت سے طریقے سکھا دیے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے، اس کے بات کرنے میں، اس کے بیان میں یہ کوالٹیز تینوں آ جاتی ہیں. نمبر 1، سلیکشن آف ورڈز، کہ وہ کون سے الفاظ میں بات کرے گا، جس کو آپ سبسٹنس کہتے ہیں. نمبر 2، وہ انسان کس سٹائل سے جملہ کنسٹرکٹ کرے گا. ایک ہے الفاظ کا سلیکشن کرنا، ایک ہے وہ جملہ آپ نے فریز کیسے کرنا ہے، دس از اے سٹائل. اور تیسری چیز ہے آپ کے سامنے کون ہے، اس کے مطابق، اس آڈینس کے مطابق آپ اپنے جملے کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو چاہے سبسٹنس ہو، سٹائل ہو یا آڈینس ہو،
قرآن نے ہمیشہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آیات میں گفتگو کی ہے، اللہ نے کلام کیا ہے۔